فرماتے ہیں اخلاق کی درستی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اخلاق کو درست کرنا اتنا ہی ضروری ہے اور اتنا ہی اہم اور واجب ہے جتنا کہ عبادات کو بجا لانا ضروری ہے۔ بلکہ اگر ذرا اور گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ عبادات، معاملات اور معاشرت کے جتنے احکام ہیں ان میں سے کوئی بھی حکم اس وقت تک صحیح طریقے سے بجا نہیں لایا جا سکتا جب تک اخلاق درست نہ ہوں۔ اگر اخلاق درست نہ ہوں تو بعض اوقات یہ نماز روزہ بھی بیکار ہو جاتا ہے، نہ صرف بیکار بلکہ الٹا وبال بن جاتا ہے۔ اسی لیے اخلاق کی درستی اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق بنانا عملی زندگی کی بنیاد ہے۔ یہ بنیاد نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اخلاق کا مطلب آج کل عرف عام میں کچھ اور سمجھا جاتا ہے، اور جس اخلاق کی میں بات کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ عرف عام میں اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ ذرا مسکرا کر کسی آدمی سے مل لیے، اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے نرمی سے بات کر لی، اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت خوش اخلاق آدمی ہے اور اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ لیکن جس اخلاق کی میں بات کر رہا ہوں، جس اخلاق کا مطالبہ دین نے ہم سے کیا ہے، اس کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ صرف اتنی ہی بات نہیں ہے کہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے مل لیے، یہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اصل اخلاق یہ نہیں ہے، بلکہ اصل اخلاق انسان کے باطن کی، اس کے دل کی، اس کے روح کی ایک صفت ہے۔ انسان کے باطن میں مختلف قسم کے جذبات، خیالات، خواہشات پروان چڑھتے ہیں، ان کو اخلاق کہتے ہیں، اور ان کو درست کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اس بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھ لینے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کس کو کہتے ہیں۔ انسان نام ہے جسم اور روح کے مجموعے کا۔ صرف جسم کا نام انسان نہیں ہے، بلکہ انسان وہ جسم ہے جس میں روح موجود ہو۔ فرض کرو کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، روح نکل گئی، بتائیے کہ اس کے ظاہری جسم میں کیا فرق ہوا؟ آنکھ اسی طرح موجود، ناک اسی طرح موجود، کان موجود، چہرہ ویسا ہی، ہاتھ پاؤں ویسے ہی، سارا جسم جوں کا توں ہے۔ لیکن کیا فرق پڑا؟ فرق یہ ہوا کہ پہلے اس جسم کے اندر روح سمائی ہوئی تھی، اب وہ روح نکل گئی، اور روح کے نکل جانے سے انسان نہیں رہتا بلکہ لاش بن جاتا ہے۔ اور ہمارے حضرت والا فرماتے تھے لاش شے سے مختصر ہو گیا، لاش ہے، اب کچھ نہیں ہے اس کے اندر، اب یہ فلاں صاحب کی لاش ہے، تو لاش ہے، کوئی چیز نہیں ہے اب اس کے اندر، جمادات میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو پھول جائے گا، پھٹ جائے گا۔ زندہ آدمی کچھ بھی ہو، زندہ ہوتا ہے، روح اس کے اندر جب تک ہے۔ وہی انسان جو روح نکلنے سے پہلے دیکھنے والوں کی نگاہوں کا پیارا تھا، عزیز تھا، لوگ اس سے محبت کرتے تھے، زمین جائیداد کا مالک تھا، بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا تھا، دوست احباب کا عزیز تھا، سبھی کچھ تھا، لیکن ادھر روح جسم سے نکلی، ادھر نہ تو زمین جائیداد اس کی رہی، نہ وہ بیوی کا شوہر رہا، نہ بچوں کا خبر گیری کرنے والا رہا جو اس سے محبت کرتے تھے، اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ اب وہ اس فکر میں ہیں کہ جلد از جلد اس کو اٹھا کر قبر میں پہنچا دیا جائے۔ رات کو اگر انتقال ہوتا ہے، صبح آدمی چاہتا ہے، اور دن میں انتقال ہو جائے تو کرنا بھی یہی چاہیے کہ رات سے پہلے دفنا دیا جائے، پوری رات کو نہ رکھا جائے۔ تو یہ کوئی کہے کہ بھئی یہ تمہارا عزیز ہے، اس کو ذرا اپنے گھر میں رکھ لو، تو کوئی اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ زیادہ سے زیادہ 1-2 دن رکھے گا، بہت کوئی رکھ لے گا تو برف وغیرہ لگا کر ہفتہ بھر رکھ لے گا، لیکن اس سے زیادہ کوئی نہیں رکھے گا۔ اب سب اس فکر میں ہیں کہ جلد سے جلد اٹھا کر اس کو قبر میں دفن کر دو۔ وہی محبت کرنے والے جو دن رات کی چشم و آبرو کو دیکھتے تھے اور اس کے اشاروں پر ناچتے تھے، روح کے نکلنے کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ بیٹا اپنے ہاتھ سے باپ کو قبر میں رکھنا چاہتا ہے، مٹی دے کر جلد از جلد دفن کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ کسی نے قصہ بتایا، اخبار میں چھپا تھا کہ ایک آدمی کو جسے شاید سکتہ ہو گیا تھا، لوگوں نے غلطی سے مردہ سمجھ کر دفن کر دیا۔ جب سکتہ ختم ہوا تو بیچارہ قبر پھاڑ
پھاڑ کر کسی طرح گھر پہنچا۔ جب اس نے دستک دی تو باپ نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ جب اس نے نام بتایا تو باپ گھر سے لاٹھی لے کر نکلا اور لاٹھی سے اس کو مارا کہ یہ اس کا بھوت کہاں سے آ گیا، جو غریب پہلے نہیں مرا تھا اب لاٹھی سے مر گیا۔ آخر یہ انقلاب عظیم کیسے واقع ہوا؟ سارا جسم اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا، مگر کوئی اس گھر میں اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرق یہ ہوا کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ معلوم ہوا کہ انسان کے جسم کے اندر اصل چیز روح ہے۔ جب تک یہ روح انسان کے اندر موجود ہے اس وقت تک انسان ہے، لیکن جب یہ روح نکل جائے تو پھر وہ انسان نہیں ہے، محض ایک لاش ہے جس سے کسی کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ تب اس فکر میں ہے کہ جلد از جلد اس کو قبرستان پہنچایا جائے اور دفنایا جائے۔ جو چیز اصل ہے اور ہمیشہ رہنے والی اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ ذکر جو ہے وہ روح کو سیراب کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری روح کو سیراب کرتی ہے، اور جسم جو ہے جسم گل سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم ساری فکر کرتے ہیں جسم کو، کھانا پینا ہر طرح کی، تاکہ جسم راحت سے رہے، لیکن روح جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کا ہمیں خیال نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے ہر ایک کو فکر بس آسائش بدن کی ہے، کسی کو روح کے افلاس کا خیال نہیں۔ کسی کو روح، جس طرح انسان کے جسم کے اندر بہت سی صفات ہوتی ہیں، بعض اوقات جسم صحت مند ہے، خوبصورت ہے، توانا ہے، اور بعض دفعہ جسم نحیف، کمزور ہے، بدصورت ہے۔ اسی طرح انسان کی روح میں بھی کچھ صفات ہوتی ہیں، بعض اوقات روح طاقتور ہوتی ہے اور بعض اوقات کمزور ہوتی ہے، بعض اوقات روح اچھی صفات کی مالک ہوتی ہے اور بعض دفعہ خراب صفات کی۔ جس طرح انسان کے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں، کبھی بخار ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا، کبھی دست آ گئے، اسی طرح روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ روح کو کیا بیماریاں لگتی ہیں؟ روح کو یہ بیماری لگتی ہے کہ کبھی اس میں تکبر پیدا ہو گیا، کبھی اس میں حسد پرورش پانے لگا، کبھی اس میں بغض پیدا ہو گیا، کبھی اس میں ناشکری پیدا ہو گئی۔ یہ ساری کی ساری روحانی بیماریاں ہیں جو آدمی اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور اس کو پھر محسوس کر کے ہی بس چھوڑ دیتا ہے، جبکہ جسمانی بیماری کو فوراً علاج کراتا ہے، پہلے محلے کے ڈاکٹر کو دکھاتا ہے، نہیں صحیح ہوتا تو بڑے ڈاکٹر کو، نہیں تو ایڈمٹ ہوتا ہے کہ یہ بیماری تو بھئی مجھے قبرستان لے جائے گی۔ لیکن یہ بیماری تو قبرستان تک لے جا سکتی ہے اور دوسری روحانی بیماری جہنم تک لے جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور روح کی اصلاح کی فکر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بس